اللہم انی اسألک علما نافعا و رزقا طیبا و عملا متقبلا۔ اے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور مقبول عمل کا سوال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے ہم اپنے لیکچر نمبر 3 کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ سورہ احزاب کے رکوع نمبر 3 سے متعلق ہے۔ سورہ احزاب کے رکوع نمبر 2 میں غزوہ احزاب میں پیش آنے والے حالات کو زیر بحث لایا گیا، اور اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے غیبی امداد کا ذکر فرمایا گیا، جس کی وجہ سے مسلمان دشمن کے تقریباً 1 ماہ کے محاصرے سے نجات حاصل کر سکے۔ پھر منافقین کے رویوں کو زیر بحث لایا گیا کہ خوف و دہشت کے وقت انہوں نے کیسا رویہ اپنایا، اور آزمائش کی ان گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا۔ آئیے اب ہم تیسرے رکوع کا آغاز کرتے ہیں، جو آیت نمبر 21 سے 27 تک ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ آئیے پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لمن کانا یرجو اللہ، یعنی جس شخص کو خدا سے ملنے کی امید ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کی بھی امید ہو، وذکر اللہ کثیرا، وہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ اس آیت کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آئیے پہلے ہم اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ یہ آیت جنگ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی۔ اس موقع کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کو اس جگہ نمونے کے طور پر پیش کرنے کا مقصد ساری دنیا کو، خاص طور پر مسلمانوں کو، کفار مکہ کو، یہودیوں کو، منافقوں کو اور بزدل مومنوں کو آداب جنگ سکھانا تھا کہ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمران بھی تھے، فوجی جرنیل بھی تھے، ایک سپاہی بھی تھے اور ایک مکمل انسان بھی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مکمل مسلمان بھی تھے۔ ان تمام حیثیتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار بے مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی باعث رحمت، دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر ہر نمونہ پیش کیا۔ خندق کھودنے کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس اتنی جگہ ہی کھودنے کے لیے لیتے جتنی دوسروں کو دی جاتی۔ بھوک کی وجہ سے اگر سپاہیوں نے پیٹ پر 1 پتھر باندھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 پتھر باندھے۔ کفار کا بہت بڑا لشکر دیکھ کر جہاں سب مومنین گھبرا جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوف کا کوئی نشان نہیں ہوتا۔ بنی قریظہ بدعہدی کر کے کفار سے مل جاتے ہیں۔ اس سے خوفزدہ ہو کر منافقین اور کمزور دل مسلمان مورچے چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو تسلی دے رہے تھے، اور کسی حالت میں ایک جرنیل اور عام سپاہی کے کام میں فرق نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا عمدہ نمونہ ہے۔ لہٰذا اس آیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مسلمان ہر معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائیں۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اس چیز کی تلقین کی گئی ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں فرمایا گیا، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور تمہیں جو رسول دے لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ۔ اسی طرح سورہ ال عمران کی آیت نمبر 31 میں فرمایا گیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی کہ ہر جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا، اور ہمیں ان کی پیروی کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اب اس آیت کا دوسرا حصہ دیکھتے ہیں، لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو، اور وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہو۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی اپنائے گا جو آخرت میں اللہ کی ملاقات پر یقین رکھتا ہوگا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں انسان نے ملنا ہے، یعنی آخرت قائم ہونی ہے، اور وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تاکہ اگلا وقت اس کا آسان ہو۔ آج مسلمانوں میں بالعموم ان دونوں وصفوں سے جو ہے وہ محروم ہے تمام مسلمان، اس لیے کہ وہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی کوئی اہمیت ان کے دلوں میں ہے ہی نہیں ہے، اور وہ صرف عقیدت کے زبانی دعوے کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرشد اور پیشوا ماننے کے لیے ان میں کوئی بھی آمادہ نہیں ہے۔ بظاہر وہ صرف بہت اطاعت کرنے والے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو وہ بالکل بھی عمل نہیں کرتے۔ آیت نمبر 22، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ
ولما رأى المؤمنون الاحزاب، جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا، قالو تو انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، کہ جس کا خدا اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا ہے، وصدق اللہ ورسولہ، اور خدا اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا، وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، تو اس سے وما زادہم زیادہ ہو گیا ان کا ایمان اور ان کی اطاعت زیادہ ہوگی، یعنی کہ ان کا ایمان جو ہے وہ بڑھ گیا۔ یعنی منافقین نے تو دشمنوں کی کثرت تعداد اور حالات کی سنگینی دیکھ کر کہا تھا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے فریب ہیں۔ اس کے برعکس اہل ایمان نے کہا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا ہے وہ ابتلاء و امتحان سے گزارنے کے بعد تمہیں فتح نصرت سے ہمکنار کیا جائے گا، وہ سچا ہے۔ یعنی حالات کی شدت اور ہولناکی نے ان کے ایمان کو متزلزل نہیں کیا، بلکہ ان کے ایمان میں جذبہ اطاعت اور تسلیم و ارضاء میں مزید اضافہ ہو گیا، اور ان کا اللہ تعالیٰ پر جو یقین تھا وہ اور قائم ہو گیا۔ من المومنین رجال صدقوا، مومنوں میں سے کتنے ہی ایسے شخص ہیں ما عہد اللہ علیہ، جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا۔ فمنہم من قضی نحبہ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے ہیں۔ ومنہم من ینتظر، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ وہاں بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنے قول کو یا اپنے عہد کو ذرا بھی نہیں بدلا۔ یہ آیت ان بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اس موقع پر جان نثاری کے عجیب و غریب جوہر دکھائے، اور انہی میں وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں جو جگہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، لیکن انہوں نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ اب آئندہ کوئی مارکہ پیش آیا تو جہاد میں بھرپور حصہ لیں گے، جیسے نضر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، جو بالآخر لڑتے ہوئے جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ ان کے جسم پر تلوار، نیزے اور تیروں کے 80 سے اوپر زخم تھے۔ شہادت کے بعد ان کی ہمشیرہ نے انہیں انگلی کی پور سے پہچانا گیا۔ نہ بہو کے معنی عہد، نظر اور موت کے کیے گئے ہیں۔ مطلب ہے کہ ان صادقین میں سے کچھ نے تو اپنا عہد یا نظر پوری کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کر لیا ہے، یعنی کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو ابھی تک عروس شہادت سے ہمکنار نہیں ہوئے، یعنی انہیں ابھی تک شہادت نصیب نہیں ہوئی، تاہم اس کے شوق میں وہ شریک جہاد ہوتے ہیں، ہر جہاد میں شرکت کرتے ہیں، اور ان کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کے رتبے پر فائز کر دے۔ اپنے اس نظر یا عہد میں انہوں نے تبدیلی نہیں کی ہے، اور وہ اسی پر قائم ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ انہیں موقع دے اور وہ شہید ہو جائیں۔ آیت نمبر 24، لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ خدا سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم، اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے، او یتوب علیہم، یا ان پر مہربانی کرے۔ ان اللہ کان غفور الرحیمہ، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ خدا سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قبول اسلام کی توفیق بھی دے، اور جو انہوں نے سچا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ ان کے اس وعدے کو پورا بھی فرما دے گا۔ ویعذب المنافقین ان شاء یتوب علیہم، اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے مہربانی کر۔ ان اللہ کان غفور الرحیمہ، اور دغاباز اور منافقوں کو چاہے تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے کر معاف فرما دے، یا چاہے تو سزا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر تھے ان کو خدا نے پھیر دیا، بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ لم ینالوا خیرا، یعنی کہ وہ کچھ بھی بھلائی حاصل نہ کر سکے، یعنی کہ جو مشرک تھے وہ مختلف سمتوں سے جمع ہو کر آئے تھے تاکہ غصے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے غیظ و غضب سمیت واپس لوٹا دیا۔ نہ دنیا کا مال و متاع ان کے ہاتھ لگا، اور نہ آخرت میں وہ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، کسی بھی قسم کی خیر انہیں حاصل ہی نہ ہو سکی۔ یعنی مسلمانوں کو ان سے لڑنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہوا اور فرشتوں کے ذریعے سے اپنے مومن بندوں کی مدد کا سامان وہاں پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح مدد کی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی کتاب العمرہ میں حدیث بیان فرمائی ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ، ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صدق وعدہ،
اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، وناصر عبدہ، اور اپنے بندے کی مدد کی، واعز جندہ، اور اپنے لشکر کو سرخرو کیا، وہزم الاحزاب وحدہ، اور تمام گروہوں کو اکیلے ہی اس نے شکست دے دی، فلا شیء بعدہ، اور اس کے بعد کوئی شے نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دعا حج، عمرہ، جہاد اور سفر سے واپسی پر بھی پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم سب پر نازل ہو۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ، آیت نمبر 25، وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سِيَاسِهِمْ، اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان کی مدد کی یا ساز باز کی یا دشمنی دکھائی، ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا گیا۔ من سیاسیہم سے ان کے قلعے مراد ہے، جہاں پر وہ رہتے تھے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ قاذفہ اور ڈال دیا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الرعب روب و دہشت، فریقاً تقتلون تو کتنوں ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو، وتاسرون فریقاً اور ایک گروہ کو تم قید کرتے ہو، یعنی کہ وقاذفہ فی قلوبہم الرعب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، فریقاً تقتلون و تاسرون فریقاً تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے اور کتنوں کو تم قید کر لیتے۔ یہ بنو قریظہ، غزوہ بنو قریظہ سے متعلق یہ آیات ہیں دونوں، اور ان دونوں کی تشریح ہم اکٹھی ہی کریں گے۔ وَأَوْرَثَكُمْ، آیت نمبر 26، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اورثکم اور وارث بنا دیا تم کو، ارضہم ان کی زمین کا، ودیارہم اور ان کے گھروں کا، واموالہم اور ان کے مالوں کا، وارضن اور زمین کا، لم تطئوہا کہ جس پر تم نے قدم بھی نہیں رکھا، یعنی کہ جس کو تم نے ابھی روندا بھی نہیں، تم نے وہاں پر کوئی حملہ نہیں کیا، بغیر کچھ بھی کیے تمہیں جو ہے وہ نواز دیا گیا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ کہ اس نے ان کی زمینوں کا تم کو وارث بنا دیا، وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ان کے مالوں کا اور ان کے گھروں کا، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا اور جس پہ تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنا دیا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس میں غزوہ بنو قریظہ کا ذکر ہے، جیسا کہ پہلے بتایا گیا تھا کہ اس قبیلے نے بدعہدی کر کے جنگ احزاب میں مشرکوں اور دوسرے یہودیوں کا ساتھ دیا تھا۔ چنانچہ جنگ احزاب سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی غسل ہی فرما سکے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہتھیار رکھ دیے، ہم فرشتوں نے تو نہیں رکھے ہیں، چلیے اب بنو قریظہ کے ساتھ نپٹنا ہے، مجھے اللہ نے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا ہے۔ چنانچہ آپ نے مسلمانوں میں اعلان فرما دیا، بلکہ ان کو تاکید کر دی کہ عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھنی ہے۔ ان کی آبادی مدینے سے چند میل کے فاصلے پر تھی اور یہ سب اپنے قلعوں میں بند ہو گئے۔ باہر سے مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا، جو کم و بیش 25 روز جاری رہا۔ بالآخر انہوں نے سعد بن معاذ جو کہ قبیلہ اوس کے جو سردار تھے ان کو اپنا ثالث مقرر کیا اور کہا کہ جو ہمارے بارے میں وہ فیصلہ کریں گے ہمیں وہ منظور ہوگا۔ چنانچہ سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ دیا کہ ان کے لڑنے والے یعنی کہ جنگجو لوگوں کو قتل کر دیا جائے اور بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ سن کر فرمایا کہ یہی فیصلہ آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بھی ہے، اور اس فیصلے کے مطابق ان کے جنگجو افراد کی گردنیں اڑا دی گئیں اور مدینے کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کر دیا گیا۔ اور اگر بیٹا آپ اس کی تفصیل اور دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ تفسیر ابن کثیر بھی دیکھ سکتے ہیں، تفہیم القرآن میں بھی غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کے بارے میں مکمل تفصیل آپ اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب دوسری آیت میں یہ جو فرمایا گیا ہے کہ آرز لم تطئوہا اور جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنا دیا۔ تو یہاں پر انہوں نے کچھ علماء نے یہ کچھ روایات ہمیں ایسی ملتی ہیں، اس میں انہوں نے خیبر کی زمین مراد لی، کیونکہ اس کے بعد 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں نے خیبر فتح کر لیا تھا۔ بعض روایات ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے بارے میں کہا گیا، اور بعض جگہ پر یہ روایات بھی ہمیں ملتی ہیں کہ فارس و روم کی زمین مراد لی گئی ہے، اور بعض کے نزدیک یہ بات ہے کہ وہ تمام زمینیں جو قیامت تک مسلمان فتح کریں گے اس میں ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ اور اس کے علاوہ یہ آخر میں جو فرمایا گیا کہ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، چاہے تو کسی کو عزت دے دے، چاہے تو کسی کو ذلت دے دے، اور یہاں پہ کفار جو تھے وہ ذلت کے مستحق تھے، لہٰذا ان کو نامراد ہونا پڑا اور ذلت ان کے مقدر میں جو تھی وہ مقدر میں لکھ دی گئی تھی، اور لہٰذا مسلمان کامیاب و کامران ہوئے، اور اس جنگ کے بعد کفار مکہ کبھی بھی دوبارہ مدینہ پر حملہ نہ کر سکے، بلکہ مسلمانوں ہی کی فتوحات میں اضافہ ہوتا گیا اور مسلمان جو اسلامی سلطنت تھی وہ دور دور تک پھیل گئی۔
تیسرا رکوع جو ہے وہ اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ ان آیات کے ترجمے اور تشریح کو آپ دھیان سے سنیں اور سمجھیں، اور آپ سب نے آیات کا محاورہ ترجمہ بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے، اور جو چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے وہ آپ جو ہے وہ پوچھ لیجئے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔